سورہ کہف آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذوالقرنین کے بارے میں پڑھیں گے، اور ایک مجموعی طور پر اگر آپ اس کا پورا قصہ دیکھیں تو آپ کو بس اتنا تو ضرور پتہ چل جائے گا کہ بہت ہی مخلص، بہت ہی اچھا انسان تھا وہ اور کوئی بحث کی کوئی گنجائش نہیں کہ نبی تھا یا نہیں نبی تھا۔ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب میں ہمیں یہ قصے کیوں دیے جاتے ہیں، ہمارے لیے ہے، ہماری سمجھنے کے لیے ہے کہ کیا ہماری زندگی کا مقصد لوگوں کی فلاح اور بہبود ہے، کیا ہم اپنا سرمایہ، اپنا مال لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، کیا ہمارے دن رات کسی غیروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو سہولت اور آسانیاں دینے کے لیے ہمارے دن رات گزرتے ہیں کہ نہیں، ہم کتنے خود غرض ہیں۔ یہ بہت بخوبی ہم اندازہ لگا سکیں گے ذوالقرنین کا چیپٹر پڑھ کر۔ یہ آیت 83 سے ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ذوالقرنین اس وقت اتنا نون کوئی نام تھا، مطلب معلوم نام تھا، لوگ ان کے قصے اس وقت بھی، اللہ کے رسول کے دور میں بھی کوئی نہ کوئی ان کے قصے کہانیاں تھیں جس پر باقاعدہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ وہ پوچھنے آئے آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکرا، جلد میں پڑھ کر سناتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں، سناتا ہوں تم پر اس کا کچھ احوال یا ذکر۔ تو کس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کا قصہ سنا رہے ہیں کہ انا مکننا لہو فی الارض، یعنی جو ہم کسی کا تعارف کرانا شروع کرتے ہیں تو گویا ذوالقرنین کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے کہ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اسے تمکن، مکان، اقتدار، سٹیبلٹی، ہم نے اسے بڑا تسلط دیا ہوا تھا زمین میں۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور یہ جو ایک فکرہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اسے ہر چیز کے اسباب مہیا کیے ہوئے تھے، یعنی مال و اسباب سے وہ لدا ہوا انسان تھا، ایسے کوئی غریب نہیں تھا، مال والا ہوتے ہوئے اسے غریبوں کی بڑی فکر تھی۔ یہ ہم سب کے سمجھنے کے لیے بات ہے کہ آتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اسے بڑے وسائل اور اسباب سے نوازا ہوا تھا۔ فأتبع سببا، لیکن اس نے اور بھی سبب جگانے کی کوشش کی، اس نے اتباع کی، دوسرے اسباب بھی جگانے کی، یہاں تک کہ اذا بلغا، وہ پہنچا ذوالقرنین مغرب الشمس، اس حد تک اس نے اس کا تسلط اور اس نے ایک نگاہ ڈالی یا اس نے لوگوں کو دیکھا، یعنی وہ اپنی تکدو میں مغرب کے غروب ہونے تک پہنچا، یعنی وہ اس مقام تک پہنچا، یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا، اور پایا اس نے وہاں پر کہ غروب ہو رہا ہے، وہ جو سورج ہے وہ سیاہ پانی میں اس کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور پایا اس نے اس کے پاس ایک قوم کو۔ ایکچولی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتا ہے اور اسے ملے لوگ، کئی لوگوں کی اس نے مدد کی ہے۔ تو ایک قوم کا ذکر آ رہا ہے کہ وہاں اس نے ایک قوم پائی اور کہا ہم نے کہ اے ذوالقرنین، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ اب لوگ اس کے پڑھنے میں میرے نزدیک کچھ مغالطہ کر دیتے ہیں، اس کے ترجمے کو یوں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین تم جو چاہو کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ عربک پڑھیں گے تو عربی میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری مرضی ہے ذوالقرنین، تم جسے چاہو عذاب دو، تم جس سے چاہو احسان کرو، اچھا رویہ کرو۔ تو دیکھیں قرآن جو بات بتاتا ہے کہ یہ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب،
عقل والوں کے لیے اس میں گہری نشانیاں ہیں کہ اللہ نے کبھی بھی کسی کو ایسے فری ہینڈ نہیں دیا کہ جی تم جو چاہو کرو. اللہ نے ہر ایک کو قانون اور طور طریقے دیے ہیں، اور ہر کوئی انبیاء کرام جیسی شخصیت بھی وحی کے تابع ہے. تو یہ سمجھنے کی چیز تھی کہ اے ذوالقرنین، تمہارے پاس اتنا اقتدار ہے کہ تم فرعون کی طرح جو چاہو کر سکتے ہو اور ظلم بھی کر سکتے ہو، اور سلیمان علیہ السلام کی طرح احسان بھی کر سکتے ہو. یعنی میں نے تمہیں اتنا نوازا ہوا ہے، جس پر ذوالقرنین اپنے اللہ کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اما من ظلم، کہ میرا بھی یہ قانون میں نے مرتب کیا ہے کہ جو شرک کرے گا، ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، پھر میں اس کو عذاب دوں گا، ہم اسے عذاب دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا، پھر اس کا رب بھی اس کو عذاب دے گا، عذابا نکرا. اس آیت سے ہمیں ذوالقرنین کا اور تعارف بڑھ گیا کہ وہ اللہ والا تھا، وہ اللہ کو ماننے والا تھا. اور ہم عذاب دیں گے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک پورا ٹیم ورک ہے. اور کنفرم دیکھیں، انسان اپنے زاویے پر، اپنی نگاہ، اپنی طرز پر وہ قرآن کو سمجھتا ہے. یعنی اس نے اتنا بہترین سسٹمیٹک کوئی ٹیم ورک تھا کہ اس کی سلطنت میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اللہ نے کہا تمہیں بڑی سٹیبلٹی حاصل ہے، لیکن اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں مس یوز نہیں کروں گا، میں ان کو عذاب دوں گا. یعنی انہیں جو لوگ اللہ کے خلاف کام کریں گے تو قانون کے تحت انہیں عذاب ملے گا، پھر جب وہ اللہ کی طرف جائیں گے پھر بھی عذاب ملے گا. یعنی جو بغیر توبہ کے مرتا ہے اس کا تو پھر یہی انجام ہے. لیکن اس نے کہا من آمنا، جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، فلہ جزاء الحسنی، بس اس کے لیے بدلہ بہت ہی بہترین، حسین، احسان والا ہوگا، اور ہم اس کے لیے ہمارے معاملے میں بھی آسانی برتیں گے. یعنی ہم اسے ایکسٹرا بھی آسانیوں سے نوازیں گے جو ایمان لا کر عمل اچھے کرے گا. جس سے ذوالقرنین اور کھل گیا ہمارے لیے کہ وہ ایک ورکر بھی تھا، ویلفیئر کے کام بھی کرتا تھا، بہت اچھا شخص بھی تھا، لیکن اس کو اللہ کا بھی بڑا معاملہ، اللہ کے معاملے میں بھی بڑا چاق و چوبند تھا، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے وہ لوگوں پر احسان بھی کرتا تھا. ایسے بیٹھے بٹھائے کسی کو مسلمان نہیں کرنے والی بات ہے، لیکن جو ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے آگے ہاتھ اٹھایا جائے گا، جو اس کے خلاف جائے گا تو یقیناً وہ قانون کے خلاف جائے گا. تو یہ چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں کہ وہ ایک بہت اچھا انسان تھا. اور پھر اب اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کونے تک گیا. یعنی اس کی آبزرویشن میں تمام لوگ تھے، وہ بڑا پیسے والا تھا لیکن وہ آرام نہیں کرتا تھا، اور اس نے اپنی زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کی ہوئی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ ثم اتبع سببا، 89 آیت، پھر اس نے اور سبب جگانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وہاں اس نے دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایسے لوگوں پر لم نجعل لہم من دونہا سترا، ان کے پاس کوئی ستر ڈھانپنے کی، کوئی آڑ، کوئی اوٹ کچھ نہیں تھی. بڑے جاہل بھی اس کی طرف اشارہ جائے گا، اور بڑے غریب ہیں اس کی طرف بھی اشارہ جائے گا کہ نہ مال و اسباب تھا، نہ سورج سے کوئی اوٹ کا کوئی گھر تھے، کوئی شیلٹر تھا. بڑے ہی برے حالات ان آیتوں سے نظر آتے ہیں کہ سورج تھا اور بندہ تھا. یعنی ان قوم کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے. حتی اذا بلغ بین السدین، تو ادھر جو آیت 90 میں ہم نے پڑھا کہ وہ قوم کے پاس پہنچا جہاں سورج سے ہٹ کر کوئی اوٹ ان کے لیے نہ گھر تھا نہ شیلٹر تھا. کذالک، اسی طرح وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یقیناً اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا. یعنی یہ پوائنٹ کو اللہ نے شارٹ کٹ میں ختم کر دیا کہ پھر اس نے اپنے مال و اسباب سے
ان کی مدد کی اور ان کے لیے بہت سے سامان اور اسباب مہیا کیے۔ تھرڈ فورن پوائنٹ آ گیا کہ ثم اتبع سببا، پھر وہ اور ایک مہم کی طرف چلا، اور پھر جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان تو پایا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے لوگوں کو کہ وہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ یعنی وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک جہالت والا انداز، یا وہ بات اپنی سمجھانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ اس کے آگے دیکھیں گے کہ ان کے پاس پیسہ تھا، کیونکہ وہ دیکھیں ذوالقرنین کو اشارے میں کیا سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج بے شک فساد کر رہے ہیں زمین میں، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی، ایسا ویژن، ایسی حکمت، ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم آپ کو خرچہ دیں گے؟ وہ کہتے ہیں فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کو خرچ دیں گے، یہ کہ آپ ڈالیں ان کے اور ہمارے درمیان ایک بند، ایک دیوار۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین وہ ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ اللہ کو مانتے ہوئے ٹیکنالوجی کا سہارا لیتا ہے۔ اس کو توکل کہتے ہیں کہ جب انسان دماغ حاضر رکھ کر اور اپنی زندگی میں سائنس کی ترقی کو قبول کرتا ہے اور اپنے مفاد اور لوگوں کے مفاد کے لیے اس سائنس کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آگے ہم پڑھ لیتے ہیں، چلیں 1-2 منٹ لگیں گے کہ اس نے کہا کہ کس طرح قال ما مکنی فیہ ربی، اس نے کہا کہ مجھے جو میرے رب نے دیا ہے ٹیکنالوجی بھی اور مال بھی، دماغ بھی، عقل بھی، وہ بہترین ہے، یعنی مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَعِینُونِی، تم کیا کرو، میری مدد کرو، مین پاور کے ساتھ میری مدد کرو، مجھے انسانوں کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، میں بناؤں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ۔ پھر انہوں نے ذوالقرنین نے لوگوں کو کہا کہ لاؤ ٹکڑے حدید کے، یعنی لوہے کے سلیبز لاؤ، یہاں تک کہ جب اس سلیب کو اس نے برابر 2 پہاڑوں کے درمیان رکھا، پھر ان سلیبز کو یعنی ان لوہے کے تخت کو، لوہے کے تختیوں کو اس نے کہا انہیں گرم کرو، یہاں تک کہ جب وہ پورے آگ کی طرح گرم ہو جائیں تو اس نے پھر کہا کہ لاؤ میرے پاس کہ میں انڈیلوں ان تختوں پر، ان سلیبز پر پگھلا ہوا تانبا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ذوالقرنین کیا انسان تھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب نہیں ہے کہ کیا مجھ کو اور آپ کو کچھ عقل نہیں دے رہے ہیں کہ کیا تم ایسے انسان ہو کہ تمہیں لوگوں کے مال کی بھی ضرورت نہیں، تم اپنا دماغ، تم اپنی ٹیکنالوجی، تم اپنی عقل، تم اپنی صلاحیت لوگوں کو بانٹتے ہو۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی ایسا انسان بنا دے، اور پھر اس کا دوبارہ اللہ پر توکل اور ایمان دیکھیے کہ وہ کہتا ہے ذوالقرنین کہ اب میں نے اتنی پکی عمارت بنائی ہے، اتنا پکا سلیب ڈال کر اور وہ جو تانبا پگھلا کر ڈالا ہے، فَمَسْتَعُوا، استطاعت ہی کوئی دشمن نہیں رکھے گا کہ وہ چڑھ سکیں اور کوئی چڑھائی کر سکیں، اور نہ اس میں وہ نقب لگا سکیں گے۔ لیکن اس نے فوراً اللہ کو کریڈٹ دیا، یہ سمجھنے کی بات ہے، اس نے کہا یہ جو کچھ میں نے کیا ھذا رحمت من ربی، یہ ساری میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ بس جب آئے گا وعدہ میرے رب کا، یعنی وہ آخرت کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا اور خود بھی اس کانسیپٹ کا مالک تھا، اس نے کہا جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت آئے گی، تب یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ تم بڑے سے بڑے محل بنا لو، بڑے سے بڑا مضبوط کام بنا لو، وہ جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے میرے رب کا وعدہ بالکل سچا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک ایسے انسان بنے کہ ہمارے جان اور مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہم اپنا وقت پروڈکٹیو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی برائیوں کو دور فرمائے، پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔